اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ کل بیان کیا گیا تھا کہ گھر میں اگر جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ سب مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، تو ہر ایک اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ الگ سے ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد زکوٰۃ ادا کر دے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ ہر فرد اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرے گا۔ اور یہ بھی ذکر کیا جائے زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں میں سے کن کن کو دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مصارف تھے ان میں سے کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ اب وہ چیزیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان میں سب سے پہلے تو آتے ہیں غیر مسلم کافر لوگ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب کافر یہودی ہو، عیسائی ہو یا اور دوسرے کافر ہوں، قادیانی ہو، شیعہ طبقہ ہو، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں، وہ آپ کا مال کا ضیاع کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اس کے علاوہ اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح باپ اپنے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے اپنے باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور دادے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیونکہ ایک قاعدہ ہے اصول اور فروع، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ کی نظر میں اصول اسے کہا جاتا ہے آپ سے اوپر والے جتنے چلتے جائیں۔ اوپر سے مراد سے بیٹا ہے، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اور باپ سے اوپر جو ہے دادا ہے، دادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور فروع کا مطلب بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ اصول و فروع کا ایک قاعدہ ہے۔ اس میں سے جیسے اصول جو ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو فروع ہوگا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور نہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہوتا ہے غریب طبقے تک آپ کا مال پہنچے، جو محتاج ہیں اس چیز کے ان تک آپ کا مال پہنچے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے یا بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے تو یہ مال آگے پہنچانا نہیں ہوا، بلکہ ایک ہی گھر میں وہ مال گردش کر رہا ہے۔ جو غریب لوگوں کا حق ہے وہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ اب اگر باپ مالدار ہے اور بیٹا غریب ہے، بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، تو اور بیٹے کے حالات زیادہ تنگ ہوں تو باپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹے کے اخراجات اپنے ذمے لے۔ اور اسی طریقے سے اگر باپ کی مالی حالت کمزور ہے اور بیٹا صاحب نصاب ہے، اچھی طاقت رکھتا ہے، تو وہ باپ ذمہ ہو جاتا ہے بیٹے کے، ان کے باپ کے سارے اخراجات وہ بیٹا اٹھانے والا ہوگا۔ ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ ان کو اپنا خرچ ان کو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی شادی شدہ ہے اور وہ اپنا گھر میں جا چکی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دوسری چیزوں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے زکوٰۃ کے علاوہ اور دوسری مالی حیثیت سے، دوسرے مالی طبقات سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے اعتبار سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح اگر بیوی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی شوہر کی نگرانی میں ہی ہوتی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے تو وہ مال ایک دوسرے کے پاس ہی لین دین میں گزر جائے گا، اور اس کا کوئی غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے حقدار صلہ رحمی کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ داروں میں اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پھوپھی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قاعدہ وہی یاد رکھیں کہ اصول و فروع میں سے نہ آئے، کیونکہ یہ پھوپھی ہو گئی، ماموں ہو گیا اور خالہ ہو گئی، یہ اصول و فروع کے تحت نہیں آتے، یہ ان سے نکل کر باہر خارج ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا۔ کل ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس جانور ہوتے ہیں، میں ان کو قربانی کے دنوں میں ان کو فروخت کرتا ہوں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
ویسے زکوٰۃ تو یہ ہوتی ہے سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر جانور تو ایسی چیز ہیں اس پر سال نہیں گزرتا، اس سے پہلے یہ لے کر اور ان کو پال کر آگے فروخت کر دیتے ہیں، اس پر سال تو یقیناً نہیں گزرتا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اس کا سال بھی گزر چکا ہے، جب سال گزر کے اب دوبارہ زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، اور اگر اس کے پاس ابھی یہ جانور موجود ہوں، جب اس کا سال گزر گیا اور زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، اس کے پاس اب اس وقت جانور موجود ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو ان جانوروں کی مالیت کو بھی ساتھ لگا کر ایک ساتھ زکوٰۃ کو نکالنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ اس نے اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ تو نکال دی، اب جو جانور ہیں اور سال بھی گزر گیا گزشتہ دوسرے مالوں پر، اور بکروں کی زکوٰۃ اور دوسرے جانوروں کی زکوٰۃ اگر اس نے ادا نہیں کی تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم کو اپنے زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے کہ کون سے مسلمان کون سے مومن لوگ کامیاب ہیں اور کون سے ناکام ہیں۔ ان میں سے 3 کا ذکر ہو چکا۔ پہلا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا وصف جو فضول کاموں کی طرف فضول باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تیسرا وصف والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادائیگی کرتے ہیں۔ چوتھا وصف کا بیان ہو رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی کہ وہ لوگ وہ مسلمان وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ صرف 2 جگہ پر اپنی ان کی کو ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی ان میں ضرورت بیوی کے پاس جانے کے لیے، دوسری اپنی لونڈی یا باندی کے پاس جانے کے لیے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ جو کوئی بھی راستے ہیں وہ سب حرام ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت، مقامات سطر کی حفاظت، یہ ہر ایک پر ہر مومن پر یہ فرض ہے۔ اس کو عام کسی جگہ پر بلا وجہ ان مقامات کو کھولنا اور کسی کو دکھانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اور عورت کا سطر کیا ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں۔ عورت کا سطر پورا جسم ہی ہے مگر سوائے 3 حصوں کے،
ایک چہرہ، ایک دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ پردے میں اور سطر میں دونوں میں فرق ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ان مقامات کو جو سطر کے جو بیان کیے، ان کو عام کسی جگہ پر بلا وجہ کسی ضرورت کے تحت نہ ہو ایسی جگہ کھولنا جہاں آپ کو کوئی اور بھی دیکھنے والا ہو، حرام ہے۔ اب چاہے وہ گھٹنا ہی کیوں نہ ہو، مرد کا گھٹنا ہو یا عورت کا گھٹنا ہو، ہمارے ہاں یہ خیال بالکل نہیں رکھا جاتا۔ یہ گھٹنے بالکل عام پبلک پلیسمنٹ پر اس کو ظاہر کر دیے جاتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس میں گھٹنے بالکل ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کو اپنا گھٹنا دکھانا بھی حرام ہے، اور پھر خاص طور پر بچے کے لیے ایسے لباس ان کو پہنانا جس سے ایسی چیزیں بالکل واضح ہو رہی ہوں، یہ خود بھی گناہ گار ہے اور دوسروں کو بھی اپنی وجہ سے گناہ گار کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے جو مقامات سطر بیان کیے، اگر عورت بھی ان کو چھپانے کے علاوہ اس کو ظاہر کرتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی کسی ایسی جگہ پر ظاہر کرے جہاں اس کو منع کیا گیا، اگر وہ اپنے مقامات کے سطر کو ظاہر کرے گی وہ گناہ گار ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کپڑے پہننا جو مخصوص اعضاء کو واضح کر رہے ہوں، وہ کپڑے پہننا وہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کیونکہ یہ بھی مقامات سطر کو چھپانے کی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دکھانے کی غرض سے ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، حالانکہ دوسرے لوگوں کو اپنے جسم کی طرف متوجہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، زنا کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ آپ لوگ یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ زنا نہیں کرو، بلکہ فرمایا آپ لوگ زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو چیزیں آپ کو زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں، جو چیزیں آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جانے والی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہیں کرو، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ بلکہ دور ہی رہو۔ اب ایسے کپڑے پہننا جس سے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے مخصوص اعضاء، اس کے جسم بالکل واضح ہو رہا ہو، وہ دوسرے لوگوں کو بالکل صاف نظر آ رہا ہو، یا بالکل باریک کپڑے پہننا وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ اپنے مقامات سطر کو چھپا نہیں رہے، دوسروں پر واضح کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو صرف 2 مقامات پر اس کو مخصوص اعضاء کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے، اور دوسرا غلام باندی کے پاس جانے کے لیے اس کو مخصوص اعضاء کو کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پر اپنے ان مخصوص اعضاء کو کھولنا، ظاہر کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اب عورت کے پاس جانے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کی غرض سے عورت کے پاس جائے، اس کو ان اعضاء کو تب کھول سکتا ہے۔ اب غلام اور باندی کا دور تو رہا نہیں، اب یہ جو دوسری چیز تھی یہ بھی بند ہو گئی، اب صرف ایک چیز رہ گئی، وہ ہے صرف بیوی کے پاس جانے کے لیے اپنے ان اعضاء کو کھول سکتا ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اس میں ایسی چیز بھی شامل ہے جو گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہو۔ اب بیوی کے پاس جانا ایسے ایام میں جن میں جانے کی ممانعت ہے، ان ایام میں بیوی کے پاس جانا، چاہے وہ ایام بچے کی ولادت کے بعد کے ہوں، چاہے وہ ایام جو مہینے میں 10 دن جو ہمارے ہاں ہیں وہ 10 دن شامل ہیں۔ 10 دن وہ خاص دن ہوتے ہیں جس میں وہ ماہواری کے دن کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں عورت کو مخصوص جگہ سے وہ خون آتا ہے، اس جگہ سے اس ایام میں اس وقت بیوی کے پاس جانا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، وہ گندگی کا مقام ہو جاتا ہے۔ ان ایام میں اس وقت جانا یہ زنا کے مترادف ہے، گندگی کی طرف جانا ہے۔ اور اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد ان میں بھی 40 دن تک عورت کے پاس جانا، یہ بھی گندگی کی طرف جانا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اب وہ چاہے مشت زنی ہو
یا کہیں اور باہر منہ مارنا ہو، کہیں غلط جگہ عورتوں کے پاس جانا، گندی عورتوں کے پاس جانا، جن کو نہ اپنے کسی نسب کا پتہ نہ کسی اور کا پتہ، ان کے پاس جانا اس نیت سے کہ ان سے اپنی نسوانی خواہشات پوری کرے، یہ زنا کی طرف جانا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب آپ اس ایسی جگہ پر جائیں گے، آپ کے ہاتھ بھی گناہ گار، آپ کے پاؤں بھی گناہ گار، آپ کے آنکھیں بھی گناہ گار، یہ سب زنا میں شامل ہیں، بلکہ ان سب کی گناہ گار بھی آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ جو اس چیز کی طرف لے کے جانے والی ہیں وہ تو گناہ گار ہے ہی، اور اس کے علاوہ فرمایا صرف یہی ایک راستہ بچ گیا، بیوی کے پاس جانا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے پاس جانا، کسی اور سے اپنی شہوت کو پورا کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، فرمایا صرف یہی ایک راستہ بچ گیا۔ پہلے تو دور تھے، غلام باندیوں کا دور تھا، اس میں باندی سے بھی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے، ابھی وہ راستہ ختم ہو گیا، غلام باندی کا دور ختم ہو گیا، اب صرف یہ ایک راستہ بچ گیا۔ اور فرمایا اس سے اگر کوئی تجاوز کرتا ہے وہ گناہ کی طرف جانے والا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار کرنے والا ہے۔ اب آگے اور متع جو پیداوار ہے، متع کسے کہتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے اور جو زنا کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں، جو مقامات زنا ہے، ان سے کیسے بچنا ہے، وہ انشاءاللہ کل آگے ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ مگر وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر یہ کہ جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی باندیوں کے پاس جائیں، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اس سے آگے بڑھ جانے والے، حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ اب حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ پہلے تو دو باتیں ذکر کر دی۔ پہلے تو وہ جو بیوی کے پاس جائے نکاح کر کے، وہ تو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، اور دوسرا وہ جائز طریقہ، وہ حلال طریقہ تھا
جو ختم ہو گیا، غلام اور باندیوں کا دور، اب ایک ہی طریقہ بچ گیا۔ اب اس سے آگے جو بڑھے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ حد سے تجاوز کرنے والا کون ہے؟ اب وہ متع والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے، متع جائز ہے۔ یہ شیعہ طبقہ اس کو حلال سمجھتا ہے، جبکہ قرآن پاک نے ذکر کر دیا اب صرف حلال طریقہ ایک ہی بچ گیا، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ متع ہے کیا چیز؟ متع اسے کہتے ہیں جس میں کوئی گواہ نہیں ہوتے اور خود جا کر لڑکی سے یہ بات کر لی جاتی ہے کہ میں تیرے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اتنی مدت کے لیے اتنے پیسوں کا عوض، اسے متع کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے یہ صرف ایک نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، بس کسی بھی طریقے سے اپنی جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات وہ پوری کی جائیں۔ یہ طریقہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ نہ تو اس میں گواہ ہوتے ہیں اور ایک تو اس میں مدت طے ہوتی ہے، میں تیرے سے اتنی مدت تک تیرے سے فائدہ اٹھاؤں گا، جبکہ نکاح میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں نکاح کی تشہیر کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی مدت طے نہیں ہوتی، میں تیرے سے اتنی مدت تک فائدہ اٹھاؤں گا۔ لہٰذا یہ جو کام کرے گا یہ حرام ہے، متع والا کام حرام ہے۔ اب 3 طریقے ہو سکتے تھے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کسی بھی طریقے سے پورا کرنا چاہے وہ کرے۔ اب دوسرا طریقہ ہو سکتا تھا اس کو بالکل بند کر دیا جائے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تیسرا طریقہ جو اسلام میں رکھا اعتدال کا، درمیانہ راستہ نکالا کہ ان صورتوں میں نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہ جائز ہے، اور ان سے ہٹ کر کوئی اگر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا اور وہ حرام ہے۔ اب اس میں جو ایک جائز طریقہ رکھا بیوی کے پاس جانے کا، اس میں بھی کچھ حد ہیں، اس سے حد سے آگے بڑھ جانا یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اب بیوی کے پاس ایسے ایام میں جانا جس کے پاس جانے کی ممانعت ہے، ماہواری کے دنوں میں بیوی کے پاس جانا اور ولادت کے بعد بیوی کے پاس جانا حرام ہے، کیونکہ یہ گندگی کا مقام ہو جاتا ہے اور گندگی سے منع کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے غلط راستے سے بیوی کے پاس آنا، جو ایک مقام طے ہے اس سے ہٹ کر دوسری راستے سے آنا، یہ بھی حرام ہے، گناہ گار ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور خود پوچھتے بھی نہیں ہیں شرمانے کی وجہ سے۔ کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور کن ایام میں جانا جائز ہے اور کن میں جانا حرام ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی دونوں گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان مسائل کا نہیں پتہ، اس کو پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بارے میں علم نہیں تو آپ اہل علم سے پوچھو۔ جب یہ پوچھتے نہیں ہیں تو طرح طرح کی غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں موبائل میں، اور یا کسی اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، اور وہ دوست کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی موبائل میں دیکھنے والے ہی ہوں گے، اور وہ جب اس کو غلط رہنمائی کریں گے تو غلط رہنمائی میں وہ خود بھی گناہ گار اور جو وہ بندہ کام انجام دے رہا ہے وہ بھی گناہ گار۔ اب اس سے ہٹ کر اور کون سے طریقے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا لباس صحیح نہ ہو۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس بالکل باریک نہ ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کا لباس بالکل باریک نہ ہو کہ جس سے اس کا جسم صاف ظاہر ہوتا ہو، اور دوسرا جسم بالکل واضح نہ ہوتا ہو، ایسے کپڑے پہننا، ایسے تنگ کپڑے پہننا جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کو ایسا برقع پہن کر باہر نکلنا جو تنگ ہو اور اس کے جسم کے اعضاء صاف ظاہر ہوتے ہوں، اب یہ خود بھی گناہ گار ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ گناہ گار کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ فاذا خرجت النساء فاستشرفها الشیطان، عورت ایک پردے کی چیز ہے، اس کو بالکل پردے میں رکھا جائے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ ان سے بد نظری کرواتا ہے، ان کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا ہے۔ اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عورت کے گھر سے اس طریقے سے نکلنا کہ جس صورت میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اب یہ خود بھی گناہ گار ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ گناہ گار کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کا گھر سے نکلنا اس حالت میں کہ وہ خوشبو لگا کر نکلے کہ کہیں سے بھی گزرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اب یہ بھی داعیہ زنا ہے، لوگوں کے زنا کی طرف بلانے والی چیز ہے۔ جب عورت خوشبو وغیرہ لگا کر گھر سے باہر نکلے گی لوگ اس کی طرف یقیناً متوجہ ہوں گے۔ جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے ان کے دلوں میں شیطان طرح طرح کے خیالات ڈالے گا، طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ اس سے وہ عورت بھی خود اس کو زانی کہا گیا کہ وہ عورت بھی زانی ہے اور وہ جو اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، جس کی طرف سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، وہ بھی زانی ہیں۔ اب یہ دونوں زانی کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ اور زانی کی کیا سزا ہے؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، بہت غلط راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ 2 چیزیں فرمایا، کون سی؟ پوچھا 2 جبڑوں کے بیچ والی چیز اور 2 رانوں کے بیچ کی چیز، آپ ان دونوں کی ضمانت مجھے دے دیں، آپ کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب 2 چیزیں کون سی؟ 2 جبڑوں کے بیچ ایک زبان، دوسری 2 رانوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ۔ ان دونوں کو غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال، کسی کا دل دکھانا، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی پر تنزیہ انداز میں بات کرنا، اور اسی طریقے سے 2 رانوں کے بیچ کی چیز شرمگاہ، اس کا غلط استعمال کرنا، یہ دونوں بہت ہی غلط ان کو استعمال کرنا جو لوگوں کی طرف داعیہ زنا کی طرف لے جانے والی ہوں، اس کو بہت گناہ گار کہا گیا۔ جو اس کی ضمانت مجھے دے دے گا، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں کتنی اہم ہیں، ہمارے ہاں زبان کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا، زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے اور اس کا لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے۔ غیبت کے بارے میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت دوسرے کی غیبت کرنا یہ تو زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر وہ اس کے سامنے کرے اس کا دل دکھے، اس کو وہ بات ناگوار گزرے، اب یہ غیبت ہے۔ اب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی دل آزاری ہوگی اور یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا، اور اس غیبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، ہمارے ہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف اس کو بلانے کے لیے یوں مٹھی بند کر دیتے ہیں، بولتے ہیں ادھر آؤ میرے ہاتھ میں چیز ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو بچے کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، ایک دوسرا بچے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں کہاں سے بچہ سیکھ رہا ہے؟ گھر سے اس کی یہ تربیت ہو رہی ہے، گھر سے بچہ جھوٹ بھی بولنا سیکھ رہا ہے، گھر سے ہی بچہ دھوکہ دینا بھی سیکھ رہا ہے۔ پھر یہ بات میں شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا بچہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب یہ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ تربیت اپنے گھر سے ہی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے 2 رانوں کے بیچ کی جو چیز شرمگاہ، اس کا غلط استعمال کرنا، جس کا بھی ذکر ہوا، ان دونوں کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کہ جو دو طریقے بتائے تھے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے، اس میں ایک تو اب اس دور میں موجود ہے، دوسرا ختم ہو چکا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اس سے آگے جو بڑھے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا. وہ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ کل اس پر بات کی تھی. اب اس سے ایک اور چیز ہے جو حد سے تجاوز کرنے میں شامل ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، وہ لعنتی ہے. مشت زنی کرنا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے. حد سے تجاوز کرنے والے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے نفسانی خواہش کو پورا کرنا ایک کبھی عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا، ہاتھ سے مشت زنی کرنے والا، یہ ایسا آدمی ملعون ہے. اور کل قیامت کے دن جو آدمی ہاتھ سے مشت زنی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ حاملہ عورت کی طرح اس کا ہاتھ پھول جائے گا. جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے اس کا پیٹ کیسے پھولا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ہاتھ سے زنا کرنے والا اس کا ہاتھ بھی ایسے ہی حاملہ عورت کی پیٹ کی طرح ہوگا. اور کل قیامت کے دن آدمی کی ایک ایک چیز، ایک ایک اعضاء کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کل قیامت کے دن ہر چیز، انسان کے اعضاء میں سے ہر چیز ایک بولے گی کہ اس نے میرے ساتھ، میرے ذریعے یہ گناہ کیا، اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا. اسی طرح ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ مشت زنی کی. آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ اس نے غلط جگہ پر نگاہ ڈالی. اسی طرح پاؤں بھی بولیں گے، یہ بھی کہیں گے میرے ساتھ یہ چل کر غلط جگہ پر گیا، گناہ کی جگہ پر گیا. اسی طرح ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھیں، کانیں، سب چیز اس چیز کی گواہی دیں گے کل قیامت کے دن کہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیے اور فلاں جگہ پر اس نے یہ گناہ کیا، فلاں جگہ پر اس نے یہ گناہ کیا. اب یہ زنا کی طرف لے کے جانے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس سے زیادہ سب سے بڑی چیز ایک لباس کا صحیح نہ ہونا، دوسرا ایک سزا کا نہ ملنا، شرعی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے اس کا نہ ملنا. یہ اس کی وجہ سے انسان داعیہ زنا کی طرف جاتا ہے، زنا کی چیزوں کی طرف جاتا ہے. اور لباس، ایسا تنگ لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء صاف واضح ہوتے ہوں، یا بالکل کم لباس پہننا جس کی طرف دیکھ کر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہوں. اب یہ کہ
بچوں کو یا بڑی لڑکیاں آج کل بھی ایسے تنگ پینٹ آج کل کا رواج چل پڑا ہے، تنگ پینٹ پہنی جاتی ہیں جس کو جینٹس کہا جاتا ہے، وہ ایسی پینٹ پہنائی جاتی ہیں جس کے جسم کے اعضاء بالکل واضح ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب اس پر نگاہ پڑے گی تو لوگ لازمی یقینی بات ہے شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا تو اس کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ زنا کی طرف لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز یہ لباس کا صحیح نہ ہونا۔ دوسری چیز سزا کا نہ ملنا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی کبھی حرکت کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، ہمارے ہاں اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ سزا کا نہ ملنا، یا اگر ملتی بھی ہے تو کئی سال گزرنے کے بعد کہیں جا کر اس کو سزا ملتی ہے، نہیں تو ورنہ وہ اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی سزا مقرر کی۔ اگر غیر شادی شدہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے، اگر انہوں نے وہ زنا کیا، اور اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور وہ سر عام لگائے جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس سے عبرت ملے اور وہ بھی اس کام سے دور رہیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے اس کو سنسار کیا جائے، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی سزائیں جب ملے گی تو پھر ہی ایسے کاموں کی طرف جو آدمی مائل ہوتے ہیں اس کی روک تھام تب ہی ممکن ہے جب اس کو شرعی سزا ملے گی۔ ہمارے یہاں عدالت نے کیا فیصلہ کیا کہ اگر کوئی مرد ایسی حرکت کرتا ہے اس کو نامرد کیا جائے۔ حالانکہ اگر یہ مرد ایسی حرکت کرتا ہے اس کو نامرد تو کر دیا، اگر کوئی عورت ایسی حرکت کرتی ہے اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد بھی اسی کام کی طرف جاتا ہے، عورتیں بھی اس کام کی طرف لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں، اس کی کیا سزا ہے یہ یہاں کچھ بھی پتہ نہیں۔ جب ہم شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کریں گے، اسلام سے ہٹ کر کہیں دور نکل کر فیصلہ کریں گے، کسی اور کے کہے پر فیصلے کریں گے تو پھر ہماری عقل مر جاتی ہے۔ اب کچھ پتہ نہیں، اب عورت ایسا حرکت کر رہی ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، کچھ قانون میں کچھ نہیں۔ حالانکہ اسلام نے یہ قانون واضح کر دیا، آج واضح نہیں کیا بلکہ 1400 سال پہلے یہ قانون بنا دیا گیا۔ اگر کوئی مرد اور عورت ایسی حرکت کریں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور وہ سر عام لگائے جائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور دوسری چیز، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کی جائے، ان کو پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور بات، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر جدا جدا کر دو، ان کی چارپائیاں الگ کر دو۔ جب تک 7 سال کے نہیں ہیں تب تک تو اجازت ہے، وہ ساتھ سو سکتے ہیں۔ جب 7 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ الگ کر دینے چاہیے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو ان کو ایک ساتھ بچوں کو بھی ایک ساتھ نہیں سلانا، اور اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کو ایک ساتھ نہ سلائیں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، ہاں اس سے پہلے تو اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے بچی خاص طور پر جب وہ 9 سال کی ہو جائے تو اسلام یہ کہتا ہے باپ کو اس کے اپنے ساتھ گلے لگانے کی اجازت نہیں، کہ باپ اپنی بچی کو جب وہ 9 سال کی پہنچ جائے تو اس کو اپنے ساتھ گلے پہ نہ لگائے۔ اگر اس کو پیار کرنا بھی ہے، اس کو پیار دینا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کی گالوں پر بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، باپ کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی گالوں کو بھی ہاتھ لگائے یا اس کے ساتھ بغل گیر ہو، اس کی سخت ممانعت ہے، کیونکہ ایک یہ بھی داعیہ زنا کی طرف بلانے والی چیز ہے۔ ایک شیطان تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، شیطان یہ نہیں دیکھتا یہ باپ ہے یا بھائی ہے، وہ ہر قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا اس سے خود بھی ہمیں پرہیز کرنی ہے تاکہ ہم خود اس کام کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے بس میں جتنا ہے وہ ہم خود تو کر سکتے ہیں، باقی تو ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل یہ گندا نعرہ چل پڑا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں میں وہ کروں، میرا جسم ہے میں اس کو جہاں خرچ کروں، جہاں اس کو استعمال کروں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ حالانکہ یہ قرآن پاک کی صریح آیت کے خلاف ہے، قرآن پاک کی واضح آیت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔
ہم نے صرف یہی ایک راستہ نکالا ہے نفسانی خواہش پوری کرنے کا، وہ صرف نکاح کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو غلط نعرے، یہ غلط پروپیگنڈے کی طرف لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ آؤ ہماری طرف، یہ اسی غلط نعرے کا نتیجہ ہے۔ لوگ زنا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جسم نہ میرا ہے، نہ کسی اور کا ہے، نہ کسی کا باپ کا ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا ہی جسم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہی ان سے پوچھے گا میں نے تجھے یہ جسم دیا تھا، تو نے اس کو کہاں غلط کاموں میں خرچ کیا؟ اگر یہ جسم تمہارا اپنا ہے تو تم اس کو بڑھاپا آنے سے روکو، اگر یہ جسم تمہارا اپنا ہے تم بالوں کی سفیدی لانے کو روکو، کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ اس کو جہاں اللہ نے کہا اس کو وہاں اس راستے میں خرچ کریں، اور اس کے ہٹ کر کسی اور راستے میں ہم اس کو لگائیں گے، ہم گناہگار ہوں گے۔ دعا کریں یہ جتنے بھی داعیہ زنا کی طرف راستے ہیں ان سب کی روک تھام کے لیے ہم اپنی حد تک جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، باقی اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس کبھی عمل سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانے والے بنیں۔ آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔